چلیں تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ تجوید کے ساتھ پڑھتے ہیں، اور ترجمہ بھی آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا، تجوید اور ترجمہ دونوں۔ تو یہاں دیکھیں سبحان اللہ، ہا کو واضح کریے، ہا حرف حلقی ہے، با پر ساکن ہے، قلقلہ ہوگا۔ لفظ جلالہ کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو جہاں بھی آپ کو گرین کلر نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو موٹا کرنا یا پھر پر کرنا۔ پر کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زبان کو ایسے اوپر کی طرف اٹھانا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کا منہ ہوتا ہے اور منہ میں زبان کو کیا کرنا ہے، ایسے اوپر کی طرف اٹھانا ہے، پچھلا پارٹ اوپر اٹھائیں گے۔ موٹا، جب کوئی بھی لیٹر یہ بولا جائے کہ آپ کو موٹا پڑھنا ہے تو ایسے اوپر کی طرف اٹھانا ہے آپ کو۔ سبحان اللہ، ایسے اوپر جائے گا۔ والحمدللہ، واو ہونٹوں کو گول کریں گے، ہا کو واضح کریں، اور لفظ جلالہ سے پہلے دیکھیں اس لام سے پہلے زیر ہو تو باریک پڑھیں گے، اس لام سے پہلے اگر زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا، مد منفصل ہے، 4 کاؤنٹ کریں، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب اس کو ہم آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتائیں کہ دیکھیں جیسے آپ نماز کے بعد پڑھتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے؟ تو اسی کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمدللہ۔ اب آپ کو پہلا کلمہ تو یاد ہے، پہلا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، بس اس طرح سے آپ یاد کر سکتے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، بیچ میں لا لو آپ لا الہ الا اللہ، تو اس کو یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوت، حول، حولا نہیں پڑھنا، حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، عظیم، زبان ایسے اوپر، ہونٹوں کو گول نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں ترجمہ، پہلے یہ پڑھ کر بتاتے ہیں پھر ترجمہ بتاتے ہیں، میرے ساتھ ساتھ آپ پڑھیے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چلیں، اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، گناہوں سے بچنے کی طاقت، نیکی کے کام کرنے کی توفیق یا قوت اللہ کی طرف سے، جو بہت بلند اور عظمت والا ہے۔ ابھی چوتھا کلمہ دیکھتے ہیں، ایسے ہی لا پر 4 کاؤنٹ ہے کیونکہ یہاں مد منفصل ہے، مد منفصل، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ بھی ایک ہے، یہ چوتھا کلمہ یہ بھی ہے، آپ کو کہیں یہ بھی نہیں ملتا، ٹھیک ہے؟ چوتھا کلمہ اتنا بھی ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، کہیں احادیث میں آپ کو یہ بھی ملے گا اور کہیں آپ کو اتنا بھی ملے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر، ٹھیک ہے؟ اتنے طریقوں سے اس کلمے کو پڑھا جاتا ہے، جو آپ کے لیے آسان ہو وہ آپ یاد کریں۔ ترجمہ دیکھیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے لیے بادشاہی ہے، وہی بادشاہ ہے، اسی کی ساری تعریفیں ہیں، وہی زندہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہ زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ کبھی موت نہیں آتی، اس کو ہرگز کبھی موت نہیں آئے گی، بڑے جلال والا، بڑی بزرگی والا ہے، اس کے ہاتھ میں ساری بھلائیاں ہیں اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، ٹھیک ہے؟ چلے الحمدللہ، اسی کے ساتھ آج کا ویڈیو کمپلیٹ ہوا، انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں، بارک اللہ فیک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔